بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر مال و دولت سے نوازا تھا اور کس طرح غرور اور متکبر ہونے کی وجہ سے اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ یہ تمام واقعہ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے۔ اور بھی اقوال ہیں جیسے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی رکھنے لگا تھا۔ بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ قارون کے خزانے کے بارے میں قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اتنے کثیر مال و دولت کے آتے ہی وہ اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہمیشہ اس کو نصیحت کرتی رہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص میں اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے، اور وہ اپنی آرائش اور شان سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ سارا ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا، وہ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ جن کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ثواب کامل طور پر انہی کو ملتا ہے جو دنیا کی حرص و طمع سے صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے قارون کو اور اس کے محل سرائے کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے آج اس کو زمین میں دھنسا دیکھ کر بولے بس جی، یوں معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا، بس جی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی فلاح نہیں۔
یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے، اس فرض کو لازم جانے کہ بندہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء و صالحین کی اعزاز رسانی اور بدگوئی نہ کرے کہ ان کی بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔